میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام عرض کرے، اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھ تک اس کا سلام بھی پہنچائے گا اور دنیا و آخرت کے کاموں میں اس کی کفایت بھی کرے گا۔ کفایت کرنا یعنی اس کو کام کو پورا کرنے میں ساتھ دینا، تعاون کرنا، اور پھر مزید یہ کہ قیامت کے دن اس سلام پیش کرنے والے کی میں شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوش نصیبی ہے ان کی کہ جو روضہ رسول پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی سعادت پائیں۔ بہت ہی عظیم سعادت ہے، بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے دربار میں جا کر دل میں محبت سجائے، شفاعت کی امید باندھے، روضہ پرنور کی زیارت کا شرف بھی پا رہا ہو، سنہری جالیاں ہوں، ہاتھ بندھے ہوں، آنکھیں جھکی ہوں، دل میں مصطفیٰ کی یاد ہو، اے کاش آنسو بھی بہہ رہے ہوں، اور تڑپ تڑپ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہم سلام عقیدت پیش کریں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بہت بڑا انعام ہے جسے مل جائے، اور یہ جس خوش نصیب کو یہ انعام ملتا ہے وہ زندگی بھر یہ لمحات بھولتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مقدر کا سکندر جانتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جسے دربار مصطفیٰ کی حاضری نصیب ہوئی الحمدللہ، اور خوش نصیبوں کو تو یہ بار بار بلاتے ہیں اور اپنے روضے کے جلوے دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک بار بار ہم سب کو یہ حاضریاں عطا فرمائے۔ اور یہ کتنی زبردست بات سیکھنے کو ملی کہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو بھی سلام عرض کرتا ہے تو فرشتہ مقرر ہے جو اس سلام کو لے جا کر پیش کرتا ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی مختلف روایتیں ہیں کہ جن میں یہاں تک بھی فرمایا کہ یہ عام دنوں کے لیے ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے تو وہ درود براہ راست میں سنتا ہوں۔ عام دنوں میں فرشتہ وہ درود لے کر آتا ہے اور جمعے کے دن میں خود سنتا ہوں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام دنوں میں حضور نہیں سنتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عام دنوں میں فرشتے کے ذریعے سنتے ہیں اور جمعے کے دن صرف ڈائریکٹ سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعزاز کے لیے کہ جمعے کو مثال کے طور پر کوئی بادشاہ ہو، کوئی بڑا افسر ہو، عام دنوں میں وہ کسی خادم کے ذریعے چٹھیاں وصول کرتا ہو، لوگوں کے پیغامات لیتا ہو، اور جب کوئی بڑا دن آئے، کوئی عید کا دن آئے تو وہ ڈائریکٹ لوگوں میں جا کر بیٹھ جائے اور ڈائریکٹ لوگوں کی بات سنے، تو فرق ہوگا کہ نہیں؟ یہ ایک ادنا سی مثال ہے، ورنہ پیارے نبی کے لیے یہ مثال بھی درست نہیں ہے۔ عام افسر کہاں اور کہاں نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالی، علماء نے یہ بات سمجھانے کے لیے بیان کی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں فرشتے اعمال لے کر جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب تعالی اعمال پر خبردار نہیں ہے۔ فرشتے اگر نہ لے کر جائیں تو کیا اللہ کو نہ پتا ہو؟ اللہ پاک کو پتا ہے پھر بھی کہ بندہ کیا کر رہا ہے، پھر بھی فرشتے اعمال اٹھا کر جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی
ان کے امتیوں کے اعمال پر اور درود پر مطلع رکھا ہے۔ البتہ فرشتوں کا لے کر آنا یہ عام دنوں کے لیے ہوتا ہے، اور جمعے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا براہ راست سننا اور اس پر جواب عطا فرمانا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے والد کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے اولاد، جن کے بچے حضور پر درود پڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھ پڑھ کر گویا اپنے والد کا نام بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا بھی چاہیے، اور جب موقع ملے روضہ رسول پر حاضری کا۔ ویسے تو یہ بڑا اچھا ذریعہ ہے درود پاک روضہ رسول تک پہنچانے کا۔ مدینے جانا ہے تو درود کی کثرت کریں، مدینے والے کی زیارت کرنی ہے تو بھی درود پاک کی کثرت کریں۔ جس کو زیارت محبوب کی تمنا ہو، علماء نے لکھا کہ وہ درود پاک کی کثرت کرے، اور رات کو ہو سکے تو درود پڑھتے پڑھتے ہی سو جایا کرے، کبھی تو قسمت کھل جائے گی اور انشاءاللہ زیارت سے بھی مشرف ہو جائے گا۔ اسی طرح مدینے جانا ہے وہ بھی درود پاک کی کثرت کرے، انشاءاللہ روضہ رسول پہ حاضری کا شرف بھی ملے گا، اور پھر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی بہرہ مند ہوگا۔ اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس سلام پیش کرنے والے کی شفاعت بھی کروں گا۔ کیا بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت اور اس غلامی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ہم غلاموں کے تو وہی شافع ہیں، وہی کرم فرمانے والے ہیں۔ اگر ان کا کرم شامل حال نہ رہے اور ان کی نسبت کا دامن ہمارے پاس نہ ہو تو اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کے سوا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہیں تو ان کے ہم امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، یہ کسی کا شعر ہے، لیکن بڑا اچھا شعر ہے۔ بڑی پیاری بات ہے کہ پیارے نبی کی یہ نسبت ہے تو ہمارا کام چل رہا ہے، ورنہ ان کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک اس کرم کے سہارے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج باتیں بھی ہوں گی مدینے کی، آج موضوع ہی شوق مدینہ ہے۔ آج اسپیشلی شوق مدینہ بڑھانے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول، کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ شاعر نے کہا نا کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ رات تو ویسے دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، کراچی میں بھی رات ہو رہی ہے، رات تو سب جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی رات خوبصورت رات ہے تو وہ مدینے کی رات ہے۔ رات تو ہے ہی مدینے کی، اور باتیں تو بڑی ہیں دنیا میں، لیکن اگر کوئی بات ہے تو وہ ہے ہی مدینے کی۔ باتیں بھی ہیں تو مدینے کی ہیں، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے۔ مدینہ مدینہ کرتے ہوئے جیا جائے، یہی تو زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ کسی نے کہا نا، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو حال جگر دکھاؤں، کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جانے ساروں، کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی، در کی کروں غلامی، دیواروں در کو چوموں، قدموں پہ سر کو رکھ دوں، روضے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر، حالِ دل مصطفیٰ کو سناؤں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلاف کے لیے حاضر غلام ہو جائے، ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً یہ سعادت جو مسلمانوں کو ملتی ہے
یقیناً اذن سے ملتی ہے، بلاوے سے ملتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. کوئی کتنا ہی پیسے والا ہو، مالدار ہو، یا کتنا ہی قریب ہو، برابر میں ہی ہو، لیکن بلاوا نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا. بڑے قریب رہنے والے بھی دیکھے گئے کہ جو پہنچ نہیں پاتے تھے. نصیب والے ہیں جو پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کر کرم کی نظریں پاتے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے ابھی 3 دن گزرے تھے. ایک دیہاتی مزار پر انوار پر حاضر ہوا. اس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر گرا دیا اور مزار کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا. عرض کی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ پاک سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. پھر اس دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گناہ کیے ہیں اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. سبحان اللہ. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے قربان جائیے. ادھر اس دیہاتی نے عرض کیا ہی تھا کہ ادھر قبر انور سے آواز آئی، جا تیرے گناہ بخش دیے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ایمان تھا اس کا، کیا عقیدہ تھا اس دیہاتی کا، جو انتقال پر ملال کے بعد بھی یہ عقیدہ رکھتا تھا. اور یہ پتہ بھی چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں حاضر ہیں، زندہ ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرمائیں گے. اور اعلیٰ حضرت کیا عرض کرتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. یہ جاؤ کا، یہ ابھی جو آیت پڑھی آیت نمبر 64، اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تیرے پاس آئے. اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے آئے ہیں یا رسول اللہ. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے. کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. جاؤ کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں یا رسول اللہ. جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں. کیا پرسش اور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں.
ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ رد ہو یعنی خالی لوٹایا جائے، یہ کریموں کی شان نہیں ہے کہ ان کے در پر کوئی آئے اور جھولی پھیلائے اور پھر اسے خالی لوٹا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی کے دربار میں جو جاتا ہے وہ پھر ایسی جھولی بھر کے لاتا ہے کہ زمانے میں بانٹتا پھرتا ہے، زمانے کو وہ تقسیم کرتا ہے۔ میرے نبی کے دربار میں اتنا ملتا ہے اور ہم اسی در کے غلام، اسی گلی کے منگتے ہیں، الحمدللہ۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب عیون الحکایات میں ایک بڑی زبردست حکایت لکھی ہے۔ حضرت محمد بن حرب ہلالی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں روضہ رسول پر حاضر تھا، میں نے دیکھا ایک عرب کا رہنے والا حاضر دربار ہوا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی ہے اس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس عرب کے رہنے والے نے یہ آیت پڑھنے کے بعد عرض کی، اے میرے آقا، میں اپنے گناہوں سے معافی کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، آپ کو اپنا اللہ کی بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں، شفاعت کرنے والا بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق رسول عرب کا رہنے والا رونے لگا اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری ہو گئے، یا خیر من دفنت بإلقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ بہترین ذات جن کا مبارک وجود اس پاکیزہ زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے۔ روح الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ آرام فرما ہیں، جس میں پاک دامنی، سخاوت اور عفو و کرم کا خزانہ موجود ہے۔ وہ عاشق رسول کافی دیر تک روتے رہے اور ان اشعار کی تکرار کرتے رہے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہے اور اشک بار آنکھوں سے رخصت ہو گئے۔ محمد بن حرب ہلالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، الحق الرجل فبشرہ ان اللہ تعالی قد غفر لہ بشفاعتی، اس عرب کے رہنے والے سے ملو اور اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ پاک نے میری شفاعت کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ، اور بخشوانا مجھ
کسے بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے تم پہ کروڑوں درود کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً ان واقعات سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی زبان پر امت کے لیے دعا تھی، رب حبلی امتی۔ دنیا میں تشریف فرما رہے تو امت کے غم میں آنسو بہاتے رہے، غمگین رہے، لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی دعائیں وہ بخشے بخشائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں کے لیے کیا کرتے تھے۔ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تب بھی سننے والوں نے سنا کہ لبہائے مبارک پر امت کے لیے دعا تھی، اور اب بھی جب مزار شریف میں ہیں اور حیات ہیں ہم پر کرم فرماتے ہیں، ہم غلاموں کی بگڑی بناتے ہیں، گناہ گاروں کی بخشش کرواتے ہیں، شفاعت بھی فرماتے ہیں، امت کے حالات سے آگاہ بھی ہیں اور بگڑیاں بھی بناتے ہیں۔ یقیناً یہ ہم غلاموں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ جس کو اس دربار میں جانے کی سعادت مل جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ سے غلاموں پر مغفرت کی برسات کرتے ہیں۔ چاند کی ایک منزل ہے، چاند کی مختلف منازل ہوتی ہیں، روزانہ یہ الگ اسٹیجز میں داخل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے، منزل کہتے ہیں چاند کی جو اسٹیجز ہیں، درجات ہیں ان کو۔ ایک منزل کا نام ہے غفر، عربی میں اسے کہتے ہیں غفر۔ چاند تھوڑا عرصہ اس منزل میں بھی ٹھہرتا ہے، اور غفر کا ایک معنی مغفرت بھی ہوتا ہے، بخشش بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت چاند کی اس منزل سے استعارہ کرتے ہوئے اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے۔ پیارے نبی جہاں ہیں ہم گنہگاروں کی مغفرت کا سامان کر رہے ہیں۔ دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے، منزل غفر کی ہے۔ یعنی اس چاند کی تو ایک منزل ہے نا جو غفر میں آتا ہے، لیکن میرا جو مدینے والا چاند ہے نا وہ جہاں بھی ہے وہ ہم غلاموں کے لیے غفر یعنی مغفرت کی خیرات بانٹ رہا ہے، بخشش کے کام کروا رہا ہے۔ تو پھر اسی چاند سے روشنی لینا جو مدینے والا چاند ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ
مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. خوش نصیب ہے وہ جن کو مدینے کا بلاوا ملا ہے اور وہ مدینے جا رہے ہیں. اے کاش ہمیں بھی یہ حاضری ملے اور مدینے پاک کی حاضری کے لیے تڑپنا، مچلنا، بلکنا یہ عاشقوں کا کام ہے. جتنے اللہ والے گزرے وہ مدینے سے پیار کرتے تھے، وہ مدینے سے محبت کرتے تھے، اور اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنی درجات کی بلندی کے لیے مدینہ شریف اور روضہ رسول کی حاضری کو اپنے لیے سب سے بڑی دولت سمجھا کرتے تھے. اور پھر خود قرآن کریم نے سورہ نساء آیت نمبر 64 میں بیان فرمایا کہ اس دربار میں آؤ اور اپنے گناہ بخشواؤ. کون ہے جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہو؟ جو بھی اللہ والے گزرے سب عاجزی والے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے والے ہی گزرے. اگرچہ وہ بڑے بڑے نیکوکار، لیکن خود کو گناہگار تصور کرنے والے ہی ہم نے تو دیکھے کہ اللہ والے ہوتے ہیں. جو اپنے آپ کو نیک کہے وہ نیک کب ہوتا ہے؟ اور پھر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے بار بار درگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی تمنا بھی اللہ والے رکھتے ہیں. اور جب بھی یہ سعادت ملتی تو شوق مدینہ میں تڑپتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، جیسے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے چمٹ جاتا ہے، ایسے مدینہ شریف کا سفر کرتے اور دربار مصطفیٰ میں جا کر گڑ گڑاتے، روتے، بلکتے اور شفاعت کی خیرات مانگتے. کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور یہاں پر مغفرت کی خیرات ملتی ہے، یہ بھی ہمیں بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حاضری عطا کرے. کسی شاعر نے کہا نا، جب حاضری ہوئی تو اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر. آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. یہ تو پتہ چل گیا کہ درگاہ مصطفیٰ میں مغفرت ملتی ہے. یہ پہلی بات. ایک اور بات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو. یہ دونوں آیتیں ملا کر ایک بڑا پیارا نتیجہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا ایمان افروز مدنی پھول دیا. آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کو ملا دیجئے. پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہونے، وہاں توبہ کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے مغفرت ملتی ہے. اور دوسری آیت مبارکہ میں رب کریم فرماتا ہے کہ رب کی مغفرت کی طرف جلدی جلدی دوڑ کر پہنچو. ان دونوں آیتوں کو ملانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ
کہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اے گناہگار بندو، اے محبوب کے امتیوں، اے عاشقان رسول جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، دیر مت لگاؤ، نہایت جلدی سے اپنے محبوب آقا کے قدموں میں پہنچ جاؤ کہ وہاں تمہیں مغفرت کی خیرات ملے گی۔ یہ دو آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کی بارگاہ میں جلدی جلدی جانے کا حکم، اور جس سے جتنی جلدی ہو سکے اس حاضری کا حکم اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے۔ ہر بندہ کوشش کرے، جسے اللہ تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہے، جو وہاں پہنچ سکے وہ مدینہ پاک حاضری میں بالکل سستی نہ کرے، جب بھی موقع ملے حاضر ہو جایا کرے۔ اور جس کے پاس استطاعت نہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو اڑ کر پہنچنا چاہتی ہے پر اسباب نہیں ہیں، ظاہری مال و اسباب نہیں ہے، جو ذرائع ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، انہیں بھی چاہیے کہ حاضری کا شوق نہ کم ہونے دیں، مایوس نہ ہوں، یہ نہ سوچیں کہ میں تو جا ہی نہیں سکتا، حاضری کے لیے تڑپا کریں۔ ہمارے خزانے میں کمی ہے، رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ وہ جب بلائے گا تو ایسے انتظام کرے گا کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے، رویا کریں، دعائیں مانگا کریں۔ سچی تڑپ ہوگی، سچی طلب ہوگی تو انشاءاللہ الکریم بگڑی بن جائے گی، ہم بھی مدینے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا، آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، پلے یعنی پاس، زر یعنی پیسہ، رخت سفر یعنی سفر کا سامان۔ عرض کرتے ہیں آہ پلے زر نہیں رخت سفر سرور نہیں، پر تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر۔ کس طرح تسکین دوں گا میں دل غمگین کو، کس طرح تسکین دوں گا میں دل غمگین کو، رہ گیا گر حاضری سے میں جو قاصر یا نبی، رہ گیا گر حاضری سے میں جو قاصر یا نبی، آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے، آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے، پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی، پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دینا اور وہاں کی خاک کو بوسہ دینا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سب نوافل اور مستحبات سے اعظم یعنی بڑا مستحب ہے
اور اتنا اہم ترین کام ہے کہ اسے قریب با واجب کہا جائے گا. واجب کے قریب قریب ہے کہ کم از کم ایک بار حاجی، بلکہ جو بھی مدینہ منورہ میں جا رہا ہے، ذہ نصیب مدینہ منورہ کے قریب بھی ہے تو درگاہ مصطفیٰ میں جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر اور حاجی کے لیے قریب بواجب کہا گیا. اور جو حاضری دے سکتا ہو اور پھر بھی حاضر نہیں ہوتا، علماء نے لکھا کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی کرتا ہے کہ حضور کے حقوق میں سے ہے کہ جب بھی بندے کے پاس موقع ہو دربار مصطفیٰ میں چلا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ حاضر ہو جائے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلی آپ لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. کیا بات ہے. ظاہرین مدینہ، زائرین روضہ رسول یہ امید رکھیں جب زیارت ہو گئی قبر مبارک کی تو یہ پکی امید رکھیں کہ انشاءاللہ الکریم رحمت مصطفیٰ سے مجھے بھی حصہ ملے گا اور مجھے بھی شفاعت کا مجدہ ملے گا. شک میں نہ رہیں. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک ہے، اس پر یقین بھی مضبوط ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، ان پر درود جن سے نوی دن بشر کی ہے، نوی دن بشر کی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے. تو انشاءاللہ اس کو شفاعت بھی ملے گی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوگا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کیسی شفاعت ہے، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کر لینے والوں کے لیے ہے. یعنی جو کبیرہ گناہ کر کر کے پھر پشیمان ہوں گے، جو پریشان ہوں گے، پھر ان کا کچھ بن نہیں رہا ہوگا، محبوب ان کے کام آ جائے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ ایمان سلامت ہے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ جو دنیا سے گیا بالآخر اسے شفاعت مصطفیٰ پہنچ کر ہی رہے گی، بالآخر پہنچ کے رہے گی. یہ ہمارا ایمان ہے. ایمان کی سلامتی کی فکر ہمیں کرنی ہے اور اس کے لیے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا ایمان بھی آپ ہی کے صدقے ملا ہے اور آپ جو دے دیتے ہیں وہ واپس تو نہیں لیتے، میرا ایمان بھی محفوظ فرما دیجئے. پھر کام بھی ایسے کریں کہ شفاعت بھی ملے اور ایمان کی سلامتی بھی حاصل ہو جائے. شفاعت کیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول سن لیں. شفاعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے. سب سے پہلے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. اس کے بعد دیگر انبیاء شفاعت فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، حاجی بھی شفاعت کریں گے، باعمل حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے. اور مدینہ منورہ میں حاضری دینے والے کو بھی انشاءاللہ الکریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی. شفاعت کیا ہے؟ شفاعت تو وہ ہے کہ شفاعت لینے کے لیے اعلیٰ حضرت کا بھی کیا خوب انداز ہے. آپ کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. محبوب کا وہ پیار مل رہا ہوگا
گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو جب دامن میں چھپا رہے ہوں گے تو گویا چشم تصور سے احمد رضا کہتے ہیں کہ نیکوکار بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کسی سے قرض لے کے تھوڑے سے گناہ لے لیں تاکہ ہمیں بھی محبوب کا یہ جو پیار مل رہا ہے یہ مل جائے، محبوب کا پیار ملے، ان کی رحمت سے جنت میں جائیں۔ ویسے تو رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے سارے، لیکن گناہ گاروں پر جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا نا، اس پر زیادہ شفقت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ شفقت، یہ رحمت گناہ گاروں کو حاصل ہوگی، اور اسی شفاعت کی خیرات کو لینے کے لیے درگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا ارادہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا اور اس کے علاوہ اسے کوئی حاجت نہ ہو، یعنی کوئی تجارت یا کوئی اور مقصد اس کا سفر کا نہ ہو، صرف اور صرف میری زیارت کے لیے مدینے آیا ہو، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جو خاص میری زیارت کے لیے مدینے پہنچا وہ قیامت کے دن میری رحمت کے جوار میں ہوگا۔ جوار یعنی پڑوس۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا کرے، اور صرف مدینے جاتے ہوئے مدینے کا ہی تصور ہو، مدینے والے ہی کا تصور ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، بس انہی کا تصور ہو، انہی کی زیارت مقصد ہو، انہی کی رحمت اور انہی کی شفاعت کی خیرات لینا مقصود ہو۔ بعض لوگوں کے اور بھی ارادے ہوتے ہیں، اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، کوئی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں سفر کی۔ مدینے جاتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مدینے جائیں تو یہ نہ فکر ہو کہ پتہ نہیں ہوٹل کا کیا ہوگا، کھانا صحیح ملے گا کہ نہیں، وہاں سب ہو جاتا ہے۔ مدینے والے کے مہمان بنتے ہیں، وہ بھوکا کسی کو نہیں سلاتے ہیں، وہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ مدینے جا کر تو ایسے کام بنتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہر بندہ ہی رحمت کے دریا میں نہا رہا ہوتا ہے۔ مدینے جائیں تو کسی چیز کی فکر نہ کریں، بس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم رحمت پانے کا خیال کریں اور اسی کی فکر کریں، انشاءاللہ پھر ملے گی۔ شاعر نے کہا نا، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ مدینے کی یادوں میں تڑپتے رہیے، مدینہ مدینہ کرتے رہیے۔ دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت کا یہ ہم پر احسان ہے، واللہ یہ احسان ہے کہ ہم نکموں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم دنیا داروں کو مدینہ مدینہ کرنا سکھا دیا۔ آپ دیکھ لیجئے دعوت اسلامی کا یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ دعوت اسلامی والوں کی کوئی محفل ذکر مدینہ سے خالی نہیں ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ امیر اہل سنت کتنے بڑے عاشق مدینہ ہیں، آپ نے لاکھوں کروڑوں کو مدینے کا شہدائی بنا دیا، مدینے کے لیے تڑپنے والا بنا دیا۔ ایسے ایسے لوگ مدینے کے قریبی رہائش، مدینہ منورہ کے قریبی کسی سٹی میں رہتے، ایسے کئی لوگوں کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ جب تک امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے تھے، ہم مدینے آنے کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے تھے، معاذ اللہ کسی کی باتوں میں آئے ہوئے تھے، وسوسوں میں آئے ہوئے تھے۔ جب سے دامن امیر اہل سنت ملا، جب سے عطار سے نسبت قائم ہوئی، ہمیں پتا چلا مدینہ کیا ہے، ہمیں پتا چلا کہ یہ کتنی بڑی بارگاہ ہے، اور مدینے کا شوق، مدینے کا ذوق اس عطار نے لاکھوں کروڑوں کے سینے میں بسا دیا۔ امیر اہل سنت نے سکھایا، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موندہ مدینہ ہے،
میرا مودامدی، کہہ دیجئے بس میرا مودامدی، بس مدینہ، بس مدینہ چاہیے، مدینہ مل جائے، مدینے والا مل جائے، اور کیا چاہیے؟ پھر سب کچھ مل گیا۔ جب طیبہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ امیر اہل سنت نے سکھایا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، کہ رہتے ہیں۔ یہ تعلیمات امیر اہل سنت۔ آپ نے امت کا کنیکشن جو مدینے سے کمزور ہو گیا تھا، جو کمزور ہو رہا تھا، کسی کا ٹوٹ گیا تھا، اس عطار نے یہ کنیکشن مضبوط کر دیا، یہ لائن جوڑ دی ہے۔ آج دیوانوں کی آنکھیں کھلتی ہیں تو سامنے مدینہ نظر آتا ہے، کسی کے خیالوں میں مدینہ ہے، کسی کے خوابوں میں مدینہ ہے، کوئی روز رات کو مدینے کی سیر کرتا ہے۔ یہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی نسبت کا کمال ہے، اور اس پر جتنا شکر ادا کریں اللہ کا کم ہے۔ خدا کی قسم، اس پرفتن زمانے میں جب لندن اور پیرس اور امریکہ کی ہی باتیں کی جاتی ہوں، اس زمانے میں امیر اہل سنت نے مدینہ 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 ہماری زبانوں پر لا دیا، ہماری زبان پہ مدینہ مدینہ جاری کر دیا۔ الحمدللہ، اللہ پاک استقامت عطا کرے۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول کبھی نہ چھوڑنا، اس سے کبھی دور نہ جانا، انشاءاللہ مدینے سے بھی دور نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں استقامت عطا کرے اور مدینہ مدینہ کرتے ہوئے زندگی گزرے، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کسی نے کہا نا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین، اور سینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے۔ عشق مدینہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک، یہ دعوت اسلامی، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ اس کے 12 دینی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اور انہی 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہے فجر کے لیے جگانا۔ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ بھی اس سنت پر عمل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو فجر کے لیے جگایا کرتے تھے۔ آئیے ایک مدنی بہار بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اسی حوالے سے۔ پنجاب کے علاقے الہ آباد ضلع قصور کے رہنے والے ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں، الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تو تھا، لیکن دینی کاموں کے سلسلے میں کچھ سستی کا شکار تھا۔ ایک دن ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے مجھے سمجھاتے ہوئے دینی کام کرنے اور بطور خاص فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانے والے دینی کام کی پابندی کی ترغیب دلائی۔ میرا ذہن بن گیا اور میں نے اگلے ہی دن سے اس پر عمل شروع کر دیا۔ فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا تو کیا شروع کیا، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ پر کرم ہو گیا۔ قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ
اس دینی کام کی برکت سے اسی سال مجھے حاضری مدینہ کی سعادت مل گئی اور ہمارے گھرانے پر کرم ہو گیا. میرے بڑے بھائی نے اسی سال حج بھی کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو مدنی کاموں کی، دینی کاموں کی بڑی بہاریں ہیں، برکتیں ہیں. آپ بھی دینی کام کریں، دعوت اسلامی کو عام کریں. دعوت اسلامی یہ عشق مدینہ، عشق مکہ، عشق مصطفیٰ، عشق خدا کا دوسرا نام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں